बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, और वो है इमरान ख़ान की कॉल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वकला की एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि हफ्ते से हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी और मैं जब आवाम को कॉल दूं तो आवाम के साथ साथ वकला भी उसमें शामिल हों, क्यों कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये चोर डाकुओं पर मुश्तमिल है और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर जिद्दोजहद नहीं की गई तो ये मुल्क को डबो देंगे। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है ये भरपूर तरीके से चलेगी और मुल्क भर के अवाम इसमें शिरकत करेंगे। इमरान ख़ान की इस कॉल के पस मंज़र में हम देखते हैं कि मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल सियासी मुआशी क्या है और इमरान ख़ान ने जो कॉल दी है इसके क्या असरात मुरतब होंगे। एक थोड़ा सा पस मंज़र आपके सामने रखेंगे और आप फ़ैसला कीजिएगा कि ऐसे मरहले पर इस नाजुक मोड़ में इमरान ख़ान की ये कॉल दानिशमंदाना है या ख़ुद गर्ज़ी पर मबनी। फ़ैसला आप कीजिएगा। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक वसी हिस्सा ज़ेर आब है, सिंध आधे से ज़्यादा डूब चुका है, पंजाब में सराइकी वसेब के 3 अज़ला मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं और KPK में बेशतर इलाके जो है वो सैलाब मुतासर हैं। मजमूई तौर पर 1,500 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, इनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं या बीमार हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गैर मामूली कुदरती आफत के नतीजे में पाकिस्तान के लगभग 4 करोड़ से ज़ायद लोग जो है मुतासर हुए हैं और हमारी मईशत जो है वो उसको शदीद धचका लगा है, क्योंकि हमारी ज़राई फसलें लाखों एकड़ पर खड़ी ज़राई फसलें तबाह हो गई हैं, सब्ज़ियाँ तबाह हो गई हैं, गंदम और गल्ले के किल्लत का ख़दशा है और दीगर मामलात अपनी जगह पर दरहम बरहम हैं। इन सैलाब मुतासरा इलाक़ों के शहरी जो है वो दर बदर हैं, कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। कुछ लोग सड़कों पर अपनी मदद आपके तहत खैमे लगा कर बैठे हैं और उनमें अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे WHO ने ख़बरदार किया है कि सैलाब के बाद ताफ़ुन ज़दा पानी के बायस बड़ी सतह पर बीमारियां और वबाई अमराज फैलने का ख़दशा है, जिससे बच जाने वाले शहरी अमवात का ख़दशा है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पाकिस्तान के दौरे के दौरान भी उन्होंने अपनी शदीद पाकिस्तानियों से इजहार यकजहती किया, अफसोस का इजहार किया और उन्होंने आलमी बिरादरी से फ़ौरी मदद की अपील की और वापस उन्होंने न्यूयॉर्क जाकर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही कलमात में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मुतासर होने वाले ममालिक में फ़ौरी इमदाद भेजी जाए। पाकिस्तान समेत तमाम मुतासरा ममालिक में फ़ौरी इमदाद नहीं भेजी गई तो बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया का ख़तरा है। और उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश की कि फुज़ल तेल इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर टैक्स लगाया जाए, उस टैक्स की आमदनी से इन मुतासरा ममालिक की फ़ौरी मदद की जाए और इसका एक मेकनिज़म बनाया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़िम्मेदार ममालिक का ये फ़र्ज़ है कि वो फ़ौरी तौर पर इनकी मदद करें। इसी तरह पाकिस्तान का वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ समरकंद कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त न्यूयॉर्क में है और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर दुनिया भर के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से तबादला ख़याल कर रहे हैं और पाकिस्तान में होने वाले सैलाब के नुकसानात से आगाह कर रहे हैं और ताआवुन की अपील कर रहे हैं। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से बेशतर इलाके डूबे हुए हैं और आलमी बिरादरी को चाहिए कि वहाँ फ़ौरी तौर पर इमदाद भेजें।
پاکستان میں فوری طور پر امداد بھیجنا بہت ضروری ہے، وہاں انسانوں کو بچانے کے لیے اور پاکستانیوں کو فوری لائف کی طرف لانے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عالمی برادری کو فوری طور پر امدادی کارروائیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے اور ہر ممکن تعاون کریں گے، اور اس مشکل کی گھڑی سے نکلنے کے لیے ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے موسمی تغیرات جان کیری سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور جان کیری نے پاکستان میں ہونے والے سیلاب سے تباہی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں تکنیکی اور مالی طور پر ہر قسم کا تعاون شامل حال رہے گا۔ اسی طرح فرانس کے صدر اور دوسرے عالمی رہنماؤں نے پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تباہی آئی ہے اس میں وہ خود کو تنہا نہ سمجھے، عالمی برادری ان کے ساتھ ہے۔ فرانس کے صدر نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ایک عالمی کانفرنس منعقد کرنے کی بھی پیشکش کی ہے، اور کہا ہے کہ جلد اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ پاکستانی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے پاکستان کے نقصانات کا ازالہ ممکن بنایا جائے۔ ایسی صورتحال میں ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ انجلینا جولی نے پاکستان کا دورہ کیا، جو کہ اقوام متحدہ کے سفیر برائے مہاجرین ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں مختلف سیلاب متاثرین کیمپوں کا دورہ کیا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان میں جو اس وقت سیلاب سے تباہی آئی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ انجلینا جولی 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں بھی پاکستان آ چکی ہیں اور پاکستانیوں کی امداد کے لیے اپنی کوششیں کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو تباہی اس سیلاب کے نتیجے میں آئی ہے اس کا دنیا کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی تباہی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر یہاں امداد بھیجیں اور امدادی سرگرمیاں تیز کریں۔ اگر ان امدادی سرگرمیوں میں کوتاہی کی گئی تو ان انسانوں کے بھی زندگی کو خطرہ ہے جو اس سیلاب سے بچ گئے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی فوری مدد کی جائے۔ امریکہ کے ایک معروف صحافی مائیکل کوگل مین نے کہا ہے کہ پاکستانی سفارتی کوششوں سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر ہو رہا ہے، اور اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان میں سیلاب کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت کی کوششوں کے نتیجے میں عالمی برادری اس ایشو کا نوٹس لے رہی ہے اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس نے بھی ایک امدادی کانفرنس منعقد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے موقع پر پاکستان کے لیے امداد کے وسیع مواقع ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے باعث ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن کمزور نظر آتی ہے۔ تو اب ہم اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ کال کس نوعیت کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم وزیر خارجہ اپنے وفد کے ساتھ اس وقت عالمی برادری سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر مختلف رہنماؤں کو اس معاملے پر بریف کر رہے ہیں اور ہونے والے نقصانات سے آگاہ کر رہے ہیں اور امداد کی اپیل کر رہے ہیں، اور پاکستانی دنیا بھر کے ان بڑے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین اور مصیبت زدہ پاکستانیوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بڑی سیاسی جماعت ہونے کے دعوے دار عمران خان نے احتجاجی تحریک کی کال دی ہے اور اس کا نام دیا ہے حقیقی آزادی کی تحریک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق
پاکستان میں اس وقت سیلاب سے کا معاشی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور کی معاشی سرگرمیوں میں مضر اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں شرح نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح 18% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ مالی سال میں بھی زرعی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور یہاں مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ ایسی صورتحال میں پاپولر لیڈر ہونے کے دعوے دار عمران خان نے احتجاجی تحریک کی کال دی ہے اور حقیقی آزادی کا نام دے کر انہوں نے قوم کو سڑکوں پر نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ان 4 کروڑ سیلاب متاثرین اور سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK کے سیلاب متاثرین اور ان مصیبت زدہ پاکستانیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ہر قیمت پر کال دینے کے لیے تیار ہیں اور ہر قیمت پر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بضد ہیں۔ ان مشکل میں گھرے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی ہمدردی ہوتی تو وہ بھی اس طرح اپنی حیثیت میں امداد کی اپیل اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے پروگرام میں شامل ہوتے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ اختلافات کا نہیں بلکہ ایک قوم ہو کر ان مصیبت زدہ، ان پریشان حال پاکستانیوں کو بحال کرنے کا ٹائم ہے اور ان مصیبت زدہ پاکستانیوں کو زندگی کی طرف لوٹانے کی جد و جہد کا وقت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کال دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے، اپنی کرسی کے لیے جد و جہد ہر قیمت پر کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان مرنے والوں یا ان بچ جانے والے سیلاب متاثرین کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ بھی سوچئے گا اور ہم بھی سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔